الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب بلوغ المرام حافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الطهارة باب الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنصر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. صاحب بلوغ المرام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کتاب الطہارہ کے تحت باب الوضو کے تحت حدیث کو جو پیج نمبر 55 کے تحت جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کو نقل کیا. حدیث نمبر 34 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اذا استيقظ احدكم من منامه، استيقظ یعنی بیدار ہونا، کہ جب تم میں کا کوئی بھی شخص اگر بیدار ہو من منامه اپنے نیند سے، نوم منام نیند سے، فلیستنصر ثلاثا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ناک کو جو ہے 3 مرتبہ جو ہے جھاڑے. یستنصر جیسا کہ کل کے درس کے اندر بھی اور ابھی بھی سوالات میں اس بات کو لایا گیا کہ استنصرہ کے کیا معنی ہے، یعنی ناک میں جو پانی انسان جو ڈالتا ہے اس کو جو ہے پھر باہر جو ہے نکالتا ہے جھاڑتے ہوئے، اس کے لیے استنصرہ کے الفاظ جو استعمال ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی بھی شخص اگر نیند سے بیدار ہو تو اپنے ناک کو جو ہے 3 مرتبہ جو ہے جھاڑے. فلیستنصر ثلاثا، ثلاث یعنی 3 مرتبہ جو ہے جھاڑے. سبب کیا ہے؟ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، اس لیے کہ شیطان جو ہے ہر کسی کے خیشوم یعنی نتھنا یعنی ناک کے جو اوپری جو حصہ ہے اس کے اوپر شیطان جو ہے رات جو ہے گزارتا ہے، یعنی ناک کے اوپری حصہ جو ہڈی ہے اس پر جو ہے رات جو ہے شیطان جو ہے گزارتا ہے اس حصے پر. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے ناک کو جو ہے جھاڑا جائے، تاکہ ایک تو نیند کی جو غنودگی ہوتی ہے، نیند کا جو اثر ہوتا ہے وہ اثر جو ہے ختم ہو جائے اور انسان جو ہے پورے چست اور نشاط اس کے اندر ہو، ایکٹیویٹی ہو اور اپنے کام کاج کو جو ہے اچھے طریقے سے انجام دے سکے. تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ اذا استيقظ احدكم من نومه، کہ جب تم میں کا کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو، فلا يغمس يده في الاناء، تو برتن میں اپنے ہاتھ کو جو ہے داخل نہ کرے، حتى يغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ اسے جو ہے یعنی 3 مرتبہ جو ہے دھو لے، یعنی اپنے ہاتھ کو جو ہے برتن میں ڈالنے سے پہلے اسے جو ہے 3 مرتبہ دھو لے. سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فإنه لا يدري أين باتت يده، کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات جو ہے کہاں جو ہے گزاری. اس روایت کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور مسلم کے الفاظ جو ہے بالکل اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے. تو اس حدیث کے اندر دیکھیں سب یہ آداب کے اندر جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے داخل ہیں کہ انسان جو ہے جب بیدار ہو تو کیسے جو ہے اپنے گھر کے اندر جو ہے پانی کا جو ہے استعمال کرے. اس لیے کہ اگر انسان جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جو ہے سوتا ہے تو سونے کی حالت میں انسان کو پتہ نہیں رہتا کہ اس کے ہاتھ کہاں گئے، انسان کے شرمگاہ کے اوپر جو ہے ہاتھ چلے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ گندگی ہے. اب جو کہیں نہ کہیں جراثیم بھی جو ہے لگے رہیں گے ہاتھ کے اوپر. اب اسی سے اگر انسان جو ہے کھانے میں ہاتھ اگر ڈال دے یا پانی میں ہاتھ اگر ڈال دے تو جراثیم جو ہے اس کے اندر جو چلے جائیں گے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حکم دیا کہ جب انسان جو ہے اپنے نیند سے جب بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے جو ہے اپنے ہاتھوں کو جو ہے 3 مرتبہ جو ہے دھو لے. اس کے بعد جو ہے پھر پانی میں اگر اپنا ہاتھ داخل کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں اگر نہر ہے، دریا ہے، سمندر ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انسان جب بیدار ہو تو اس میں ہاتھ جو ہے داخل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہتا ہوا پانی ہے، اس میں کوئی مذائقے والی جو ہے بات نہیں ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ثابت شدہ چیز ہے کہ اگر ہاتھ میں اگر گندگی رہے تو انسان کو چاہیے کہ اسے جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، خاص طور پر اگر گندگی واضح طور پر اگر محسوس ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان نیند میں ہوش میں نہیں رہتا، انسان جو ہے نیند کے آغوش میں رہتا ہے. اب ہاتھ کہیں بھی جا سکتے ہیں تو اسی لیے ہاتھوں کو جو ہے دھو لیا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک بہترین جو ہے سنت ہے، فعل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ادا کیا ہے. اس کے بعد کی حدیث ہے
لقیط بن صبرہ کی پیج نمبر 56 کے اندر حدیث نمبر 36 کے تحت وعن لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اسبغ الوضوء، کہ وضو اچھی طرح جو ہے پورا کرو، اسبغ یعنی مکمل جو ہے کرو، اچھی طریقے سے دھو کیا وضو کو، وخلل بین الاصابع، اور اسی طریقے سے انگلیوں کے درمیان جو ہے خلال کرو، خلل مطلب خلال کرنا، خلال کے کیا مطلب ہے کہ ایک انگلی کو اب دو جو انگلیاں ہیں تو دائیں ہاتھ کی انگلی کو جو ہے بائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان جو ہے ہاتھوں کو جو ہے لے جائے، اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کی انگلی کو جو ہے دائیں ہاتھ کے انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے اس پر جو ہے ہاتھوں کو پھیرے، تاکہ وہ خشک حصہ جو ہے باقی نہ رہ پائے، بلکہ وہاں جو ہے پانی جو ہے پہنچ جائے، ہاتھوں کی تری سے جو ہے وہ حصہ جو ہے تر ہو جائے، تو اسی کو خلال کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، اصبع کی جمع اصابع یعنی انگلیاں، انگلیوں کے درمیان جو ہے انسان جو ہے خلال کرے، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے جو ہے کام لے، جیسا کہ کل کے درس کے اندر بھی میں نے ذکر کیا کہ استنشاق کسے کہتے ہیں، ناک میں پانی کو جو ہے ڈالنا اور سانس کے ذریعے سے تھوڑا سا جو ہے کھینچنا، تو بالغ مطلب پہنچانا یعنی اوپر تک جو ہے کھینچنا، الا ان تکون صائما، سوائے جب تم روزے کی حالت میں، اس لیے کہ اگر پانی اگر انسان جو ہے اگر کھینچتا ہے زیادہ، اگر زور سے اگر کھینچ لیا تو وہ اوپر سے ہوتے ہوئے حلق میں بھی داخل ہوگا، تو حلق میں داخل ہوگا تو روزہ جو ہے ٹوٹے گا، تو جان بوجھ کر اگر انسان ایسا کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر عادت ہے یعنی کہ 11 مہینے انسان جو تقریباً اسی طریقے سے وضو کر رہا ہے، اب رمضان کے مہینے میں جو ہے اگر وہی ایک عادت رہی اور اچانک جو ہے پانی کو کھینچا اور حلق میں آ گیا تو انشاءاللہ اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کا احتیاط کرنا ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہیں اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو پھر اس سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بچانے کی کوشش کریں۔ اس روایت کو امام سنن اربعہ نے جو ہے ذکر کیا ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے، اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ ابو داؤد کی ایک روایت کے اندر ہے اذا توضأت فمضمض، کہ جب تم وضو کرو تو کلی کر لیا کرو، تو گویا کہ اسے وجوب میں جو ہے شمار کیا گیا ہے، واجب ہے کہ انسان جب جو ہے وضو کرے تو کلی جو ہے ضرور کرے۔ تو یہ سب ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے وضو کرنے کا حکم دیا کہ انسان وضو جو ہے اچھے طریقے سے کرے، اس لیے کہ اگر وضو اگر نقص ہوگا، وضو کا کوئی بھی اعضاء وضو کا کوئی بھی حصہ اگر خشک رہ جائے گا یعنی بھیگا نہیں رہے گا تو وضو ناقص ہوگا، وضو مکمل نہیں ہوگا، اور جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری نماز جو ہے مکمل نہیں ہوگی، اس لیے ان کا جو ہے خاص طور پر خیال کرنا ہے کہ جن اعضاء کو دھونے کا ذکر ہے اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لیا جائے کہ کوئی بھی حصہ جو ہے خشک نہ رہنے پائے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، کہ وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحیت یعنی داڑھی، اپنے داڑھی کا جو ہے خلال جو ہے کیا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دیا، تو گویا کہ داڑھی کا خلال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ مسنون عمل ہے، یہ وجوب میں سے جو ہے داخل نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے داڑھی کے جو ہے خلال جو ہے کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بثلثی مد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2/3 مد پانی جو ہے پیش کیا گیا، فجعل يدلك ذراعيه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازوؤں کو ملنا جو ہے شروع کیا۔ اس روایت کو امام احمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دیا۔ تو عطایاتی کا صلہ جب با آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ لانا، عطایاتی مطلب آنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر با اگر صلہ آتا ہے تو اس کے مطلب ہوتا ہے لانا، یعنی کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے پانی لائے 2/3 مد، مد ایک پیمانہ ہے، جیسے اب ہم لوگ جو ہے کلو کہتے ہیں، کلو گرام کہہ لیں، یہ سب ساری جو وزن ہے جس کو ناپنا بھی کہیں گے، تو اس زمانے میں جو چیزیں تھیں وہ مد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ اکثر و بیشتر جو ہے یہ الفاظ حدیثوں کے اندر دیکھیں گے، زکوٰۃ کی کتاب الزکوٰۃ جب پڑھیں گے اس میں بھی یہ الفاظ جو ہے استعمال ہوتے رہیں گے، مد
اور اسی طریقے سے یہاں بھی جو ہے مد کا لفظ ہے استعمال ہوا ہے۔ تو جیسا کہ صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ آج کل کی جو اصطلاح ہے اس کا جو وزن بنتا ہے وہ 600 گرام جو ہے تقریباً جو ہے بنتا ہے۔ تو 2/3 یعنی 2/3 سلوسائی 2/3 2/3، تو یہ حصہ جو ہے اتنا جو ہے مقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے پانی کو جو ہے لایا جاتا، اور دلک یدلک دلک کرتے ملتے، یعنی دلک کیا ہے، ہاتھ پانی کو جو پانی سے ہاتھ کو بھگو لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے اعضا پر، جیسے مان لیتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو ہم نے بھگو لیا، اور بائیں ہاتھ کا جو کہنی ہے، جو ہاتھ ہے رسوغ یعنی کلائی سے لے کر کہنی تک، تو اب ہاتھ کو ہم جو ہے وہاں پر مل رہے ہیں تاکہ جو خشک جو حصہ ہے وہ بھیگ جائے۔ پانی بہانا ایک الگ ہے، اس کے لیے سبا کے الفاظ آتے ہیں، اور دل کا مطلب ہوتا ہے کہ بھیگی ہوئے ہاتھ سے جو ہے سوکھے ہوئے ہاتھ کو جو ہے ملنا، تاکہ وہ بھی حصہ جو ہے پانی سے تر ہو جائے، اسے کہتے ہیں دلک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کم سے کم جو ہے پانی کا جو ہے استعمال جو ہے کیا کرتے تھے، لیکن اگر انسان کو حاجت ہے تو پانی استعمال کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ پانی کو بیجا جو ہے ضائع نہ کریں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نل کو کھول دیتے ہیں اور پانی گر رہا ہے، اس کا بہت جو ہے مطلب خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پانی کو ویسٹ نہ کریں، ضائع نہ کریں، اس لیے کہ یہ پانی جو ہے بہت بڑی جو ہے نعمت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا جو ہے استعمال کریں۔ اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے بھی کتنے کم جو ہے پانی کے جو استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اگر کسی کو حاجت ہے، زیادہ کی ضرورت ہے تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بس ہم نے نل کو کھول دیا اور پانی گر رہا ہے، ایسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ حسب ضرورت، جتنی ضرورت ہے تو اتنا جو ہے انسان جو ہے استعمال کرے، اور کم سے کم جو ہے استعمال کرنے کی اگر کوشش کرے تو زیادہ جو ہے بہتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، اور یہ آج کے درس کی جو ہے انشاءاللہ یہ آخری حدیث جو ہے ہوگی، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یاخذ لأذنیہ ماء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان کے لیے وہ پانی لیا، خلاف الماء الذی اخذہ لراسہ، یعنی اس پانی کے علاوہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے لیے لیا۔ اس روایت کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کے اسناد جو ہے صحیح ہے۔ ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی اس حدیث کے اس الفاظ میں جو امام بیہقی رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے لیے جو ہے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا، اب سر کے مسح کرنے کے بعد کان کے جب مسح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے تو اس کے لیے پھر الگ سے جو ہے پانی لیا، یعنی اپنے ہاتھ کو دھویا، اس کے بعد جو ہے کان کا جو ہے مسح کیا۔ تو یہ بات جو ہے اس حدیث کے اندر جو ہے کہا گیا ہے، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظٍ، اور اسی طریقے سے اسی لفظ کے ساتھ جو ہے مسلم کے اندر جو یہ لفظ جو ہے آیا ہوا ہے۔ تو هذا الوجہ سے کیا مراد ہے کہ اسی سند سے، یعنی جس سند کے ساتھ جو ہے امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر جو ہے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، یعنی جو راوی بیہقی کے ہیں وہی راوی جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی سند کے ساتھ جو ہے اپنے صحیح مسلم کے اندر جو ہے اسی لفظ کے ساتھ جو ہے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ الفاظ کا بھی ذکر کیا کہ وَمَسَحَ بِرَاسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا مگر وہ ہاتھوں سے بچا ہوا پانی نہیں تھا، یعنی نیا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، وَهُوَ الْمَحْفُوظ، اور مسلم کی جو روایت ہے یہ محفوظ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مختلف جو ہے تھوڑے سے اقوال ہیں، ان تمام کے خلاصے کے طور پر مختلف اقوالوں کے پیچھے نہ جا کر حدیث کے جو تطبیق کی جو صورت بنتی ہے اس پر جو ہے ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، حدیث کے پڑھنے کا ایک طریقہ الگ ہوتا ہے، فقہ کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ فقہ میں یاد رکھیں کہ عام طور پر جو ہے علماء کے اقوال جو ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیثوں کے اندر ہمیں سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ ہمیں ترجمے کو سمجھنا ہے۔ جو غریب الفاظ ہوں گے، غریب الفاظ سے مراد کیا ہے کہ جو الفاظ کے معنی جو ہے تھوڑا سا مشکل ہوں گے تو اس کو جو ہے سمجھا جاتا ہے، تو اسے غریب الفاظ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ امیر اور غریب جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے اردو میں۔ عربی میں غریب کا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ جو ہے مشکل ہوتے ہیں اس کو جو ہے سمجھا جائے، اور اسی طریقے سے حدیث جو ہے اگر ضعیف ہے تو اس کا ذکر کر دیا جائے، اور اسی طریقے سے حدیثوں کے اندر اگر کچھ ٹکراؤ ہے تو اس کی تطبیق کی صورت جو ہے کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہاں جو ہے ہم اسی پیٹرن پر جو ہے حدیثوں کو ہم پڑھیں گے، فقہی انداز میں اس کہ علماء کے کیا اقوال ہیں اس انداز میں نہیں پڑھیں گے، مختصراً جو ہے کبھی کبھی اس کا ذکر بھی کیا جائے گا، اور یہاں اسی ناحیے سے جو ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر جو ہے پورے وثوق کے ساتھ جو ہے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے لیے نیا پانی نہیں لیا،
اور حاصل کلام کے تحت جو ہے دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام ثوری رحمہم اللہ نے ان کی جو رائے ہے کہ کان جو ہے سر کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو گویا کہ یہ کان کا ہی سر کا ہی جو ہے کان جو ہے حصہ ہے، تو اسی لیے سر کے لیے جو ہم پانی لیں گے مسح کریں گے تو اسی مسح سے جو ہے ہم کان کا بھی مسح کریں گے، پھر الگ سے ہاتھ دھو کر پھر کان کو جو مسح کریں گے ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کثرت سے جو روایتیں جو صحیح روایتیں آئی ہیں تقریباً وہ اسی بات کی تائید کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ ہاتھ کو دھویا، سر کا مسح کیا، اور اسی سر کے مسح کے ساتھ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کا جو ہے مسح کیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے صراحتاً جو ہے یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مسح کیا، فمسح براسہ واذنیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اور اسی طریقے سے دونوں کانوں کا جو ہے مسح کیا ہے، جیسا کہ اس روایت کو بیہقی، ابن خزیمہ اور ابن حبان رحمہم اللہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر جو ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آخری حدیث جو آج کے اس درس کی ہے مختصراً یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک ہی پانی سے جو ہے سر اور کان کا جو ہے مسح جو ہے کیا جائے، اور پورے حدیث جو آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے تقریباً ان سب کے جو ہے خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں، جب سو کر اٹھیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھ کو جو ہے دھو لیں گے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ سونے کی حالت میں انسان کے ہاتھ جو ہے اپنے شرمگاہ کے اوپر جو ہے جاتے ہیں، تو وہ ہاتھ جو ہے پھر ہم کھانے پینے والے برتن میں یا کھانے کی چیز میں جو ہے اپنے ہاتھ کو داخل نہ کریں، یا پینے کی چیز میں اپنے ہاتھ کو داخل نہ کریں، بلکہ الگ سے جو ہے ایک پانی رکھیں، یا اسی طریقے سے نل ہے تو نل کو کھولیں، ہاتھ دھو لیں، نل کو بھی اچھا سے دھو لیں، اس کے بعد جو ہے جو پینے کے جو برتن ہے اس کا جو ہے استعمال کریں، اور اسی طریقے سے اپنے ناکوں کو جو ہے 3 مرتبہ جو جھاڑ لیں، اس لیے کہ شیطان جو ہے اس پر جو ہے بیٹھتا ہے، رات گزارتا ہے، اور اسی طریقے سے اعضائے وضو کو اچھے طریقے سے ہمیں دھونا ہے، ایسا نہیں کہ اگر ہم نے وضو کو اگر ناقص کیا، یعنی کچھ حصہ جو خشک رہ گیا یا تھوڑا سا بھی حصہ اگر خشک رہ گیا تو ہمارا وضو جو ہے نامکمل ہوگا، اور نامکمل ہوگا تو ہماری نماز جو ہے ناقص ہوگی، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مطلب تھوڑا سا حصہ یعنی تقریباً 1 درہم کے برابر جو ہے اتنا حصہ جو ہے کسی صحابی کو جو خشک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جو ہے دھو لیا جائے، اور یہ حصہ اگر خشک رہے گا تو یہ گویا کہ یہ جہنم میں جانے کا جو ایک سبب بنے گا، تو وضو جو ہے اچھے سے انسان کو جو ہے کرنا چاہیے، ناک میں پانی کو چڑھانا چاہیے، ہاں روزے کی حالت میں جب انسان رہے تو ایسا جو ہے نہیں کرنا ہے، اور اسی طریقے سے کم جو ہے پانی کا جو ہے استعمال کیا جائے، زیادہ پانی جو ہے خرچ نہ کیا جائے، یعنی حد سے زیادہ استعمال کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آخری حدیث جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ سر کے مسح اور کان کے مسح کے لیے ایک ہی پانی کا جو استعمال کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر انه هو الغفور الرحیم۔